والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر برادران اسلام محرم الحرام شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا جمعہ المبارک ہے۔ تو آج کے جمعہ کے بیان میں ہم حضور علیہ السلام کے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز عظمت اہل بیت اور شہداء کربلا کا ہم ذکر کریں گے۔ ہم سنی صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے، صحابہ کا ذکر ہو تو دل ہمارا منور ہوتا ہے، شان اہل بیت ہو تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ دونوں آنکھیں ہماری روشن ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے صحابہ اہل بیت کی محبت تاہین حیات ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے۔ قرآنی کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں تو جن میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آئے، 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اب آگے نمبر لگنا تھا 40واں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو 40 کا عدد پورا ہو گیا۔ تو قرآن مجید کی آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا جو شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ دائیں بائیں دشمن تھے، مکے کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے ستایا، دشمنی لوگوں کی تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ تو نماز کا جو سلسلہ تھا عبادت کا یہ بھی چھپ کر ہی کرتے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ کی غلامی میں، حضور علیہ السلام جب عمر بن خطاب کو دیکھتے یا ابو جہل جس کا نام ہے عمر بن ہشام اس کو دیکھتے تو آپ دعا مانگتے
یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت دے دے یا عمر بن ہشام کے ذریعے. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے دل کا میلان حضرت عمر بن خطاب کی طرف تھا. تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب کو اللہ سے مانگ کر لیا، اور حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں آپ کے وہ مرید ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب مراد رسول ہیں. مانگا حضور علیہ السلام نے خود ہے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے بے عمر بن الخطاب. یہ حضور علیہ السلام کی دعا، اللہ کے محبوب کی دعا، بس لبوں سے لفظ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ حضور ہوتے ہیں. دعا قبول ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب پیارے محبوب کی غلامی میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا تو عدد 40 کا پورا ہو گیا. تو اب بھی کچھ لوگ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نہیں مانتے، تو ہم تو سعادت مند ہیں. قرآن کی آیت جب کلمہ پڑھے قرآن کی آیت نازل ہو، یہ وہ عظیم ہستی ہیں حضور علیہ السلام کے صحابی خلیفہ دوم، جو آپ کے سسربی ہیں، آپ کے صحابی ہیں، اور آپ کی مراد حضور علیہ السلام نے خود مانگا ہے. تو تھوڑا سا تمثیل سے میں وضاحت کر دوں. آپ اپنے کسی دوست کو کہیں کہ مجھے 1 تولہ سونا چاہیے، تو کھرا سونا ہو، اس میں کوئی ملاوٹ وغیرہ بات نہ ہو، سونا لاؤ. وہ آپ کے پاس سونا لائے اور آپ چیک کروائیں، اگر وہ سونا کھرا نہ ہو تو پھر اس کے 2 سبب ہی ہو سکتے ہیں. یا تو جس کو آپ نے بھیجا تھا اس کو کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہے، اسے کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہے، یا پھر ہے پہچان ہے تو جان بوجھ کے اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اب مانگنے والے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب مانگنے والے ہیں. عمر بن خطاب کو اللہ سے مانگنے والے ہیں، اے اللہ عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے جس سے دین کو 4 چاند لگ جائے. اور دینے والا ہے اللہ، اللہ نے دے دیا. جو ابھی تک بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، کیا اللہ کو کھوٹے کھرے کا پتہ نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے نا کھوٹے کھرے، یا کھوٹے کھرے کا پتہ بھی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کی غلامی میں ایسا شخص بھیجا جس کے دل کے اندر حضور علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت کا خلوص نہیں تھا؟ ایسا تو نہیں ہے. دونوں چیزیں میں ذکر ہوئی. اللہ کے پیارے محبوب نے مانگا اور اللہ نے عطا فرما دیا. تو آپ کیا ہیں؟ مراد رسول. آپ مراد رسول ہیں، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں. اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب، اگر دائیں بائیں دشمن ہیں، یہ قریشی دشمن ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ دشمن ہیں، گھبراؤ مت. یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، میں اللہ تجھے کافی ہوں، میں اللہ تجھے کافی ہوں، تیرا خالق و مالک، تمام قوتوں کا مالک ہوں. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو کلمہ پڑھ کے تیری غلامی میں آ گئے. حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. اور ایک ساتھ حدیث بھی سماعت فرمائیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ محبوب کی غلامی میں آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ، جب حضرت عمر بن خطاب حضور علیہ السلام کی غلامی میں آئے، کلمہ پڑھ لیا، تو آسمان کے فرشتوں نے عید منائی. سبحان اللہ. آسمان کے فرشتوں نے عید منائی کہ اب اسلام کو 4 چاند لگ جائیں گے. پہلے تو
نماز چھپ کر پڑھتے تھے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں آقا ہم حق پر ہوں اور پھر چھپ کر نماز. تو آپ مسجد حرام میں پہنچے, دائیں بائیں دشمن بھی موجود تھے, سب کو للکار کا کہا, ابو جہل اینڈ کمپنی سب کو, اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو آئے عمر کے سامنے آئے, ہم اللہ کی عبادت کھلے سامنے کریں گے اللہ کے گھر کے اندر. بیوی کو اگر بیوہ کرانا ہے تو عمر کے سامنے آئے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, مانگا حضور علیہ السلام نے اور دیا اللہ نے ہے. تو آپ مراد رسول ہیں, مراد رسول ہیں. ہم سنی کتنے خوش قسمت ہیں, مراد رسول کا ذکر ہو دل خوش ہوتا ہے, اور مریدوں کا ذکر ہو دل خوش ہوتا ہے, نبی کی آل کا ذکر ہو تو دل خوش ہوتا ہے. الحمدللہ ہم سنیوں میں کوئی کوڑا وہ ہوتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو, صدیق اکبر کا ذکر ہو, اس کی طبیعت پریشان ہو جائے, یا اہل بیت کا ذکر ہو اس کی طبیعت پریشان ہو جائے. ہم تو الحمدللہ ماننے والے ہیں اور خوش ہونے والے ہیں. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ. اب ذرا غور فرمائیں, جب حضرت عمر بن خطاب نبی کی غلامی میں آئے تو نوری فرشتے عید منائیں, اور جب عمر بن خطاب کے رسول اس دنیا میں جلوہ کرو سوار کا دن 12 ربیع الاول, تو پھر فرشتوں نے کتنی خوشی منائی ہوگی. فرشتوں تو فرشتے, جانور بھی خوش ہو رہے تھے, ساری کائنات نے خوشی منائی. پوری کائنات اور ذرہ ذرہ جھوم اٹھا تھا کہ محمد مصطفیٰ آئے, بہار اندر بہار آئی, زمین کو چومنے خوشبو جنت بار بار آئی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بہت محبت فرماتے تھے, بہت پیار فرماتے, اور آپ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر, عمر وہ ہے میرا غلام جس گلی سے اس کا گزر ہو جائے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے, شیطان بھی ڈرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا لو کان بعدی نبیا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر, تو وہ ساری کوالٹیز صلاحیتیں حضرت عمر بن خطاب میں تھی, اللہ اسے نبوت دیتا. چونکہ میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں, خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمائے. آپ مراد رسول ہیں. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, 20 یا اس سے کچھ قرآنی آیات زائد ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اللہ قرآن بنا کے نازل فرما. ان میں چند یہ بھی ہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے جس پتھر پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں, کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے ادھر کر منہ کر کے ہم نفل پڑھے, نماز پڑھے. تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اب یہ طواف کرنے والے حضرات جس وقت طواف مکمل فرما لیتے ہیں تو 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم لگے تھے یہ آرزو کن کی تھی؟ حضرت عمر بن خطاب کی تھی. پہلے حجاب کا حکم نہیں تھا. حضرت عمر بن خطاب چاہتے تھے, امہات المومنین ہیں اور خواتین اسلام ہیں, پردہ ان کے لیے ہونا چاہیے. آپ یہ بار بار ان کی دل کی آرزو تھی تو اللہ تعالیٰ نے پردے والی آیت نازل فرما دی. چاہتے تھے عمر بن خطاب, اللہ نے عرش اولا کی بلندیوں سے قرآن کیا ہے وہ حکم بنا کے نازل فرمایا. جیسے فاروق اعظم چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل فرما دیا. ایسے شروع میں شراب کے بارے میں ممانعت نہیں تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے شراب, کس کے بارے میں؟ شراب کے بارے میں, کہ شراب کی ممانعت ہو جائے. کون
کون چاہتے تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل آہستہ آہستہ، پہلے نماز کے قریب ممانت، اور اس کے بعد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یقیناً خمر شراب، یہ شراب نوشی، اور خمر والمیسر جوا، اور انصاب بت اور پان سے ان کو کہا گیا یہ پلید ہیں، یہ عمل شیطانی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل۔ یہ چند آیات مقدسہ میں نے نمونے کے طور پہ عرض کی ہے، ورنہ 20 اور اس سے زائد قرآنی آیات مقدسہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چاہنے کے مطابق ہی قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ یہ وہ عظمت والے ہیں کہ جن کی چاہت پر اللہ قرآن نازل فرمائے، جن کی آرزو و تمنا ہو اللہ قرآن کی آیت نازل فرمائے، اور اللہ کے محبوب مانگے تو حضرت عمر کو اللہ عطا فرمائے، مراد رسول ہوں، اور جن کی چاہت پر اللہ قرآن نازل فرمائے، وہ کتنی عظمت والے ہیں، کتنی شان والے ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ جلیل القدر غلام اور صحابی ہیں جن کی عزت صحابہ بہت کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دور خلافت تھا، وہ 2 سال کئی مہینے مختصر تھا، ادھر منکرین زکوٰۃ تھے، ان کا سے بھی مقابلہ کرنا پڑا، اور مدعیان نبوت بھی کھڑے ہو گئے، مسیلمہ کذاب کی پارٹی مسیلمہ کذاب، ان سے بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ آپ کو اتنا وقت نہ ملا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، جاتے ہوئے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے حضرت عمر بن خطاب کو مقرر فرما دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور سب کا اس پر اتفاق ہوا۔ 10 سال تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت امیر المومنین بن کے آپ نے وقت گزارا ہے، اور آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر آپ نے یہ عدالت کا شعبہ مستقل آپ نے اس کی ترویج و اشاعت فرمائی، اور پولیس کا محکمہ ہے، اور اسی طرح بیت المال کا سلسلہ ہے، بہت سی آپ کی اولیات ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے اندر جس جج کو مقرر کیا، اس صحابی کا اس میں گرامی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ، اور مصر کے اندر ایک صحابی کو، ان کا نام ہے قیس بن ابی العاص، یہ صحابی رسول ہے، یہ مصر کے اندر جج تھے، اور جنہیں بصرے کا جج آپ نے مقرر کیا، ان کا اس میں گرامی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کوفے کے اندر جنہیں جج مقرر کیا گیا وہ حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کوفے کے جج تھے۔ اور آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر آگے آ جائیں، اظہار بھائی آگے آ جائیں، الحمدللہ آج اظہار بھائی بھی تشریف لائے، چشم ماں روشن دل ماں صاحب سجن آمن اکھی ٹھہرے۔ ہاں جی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، اب بھی اپنے اپنے دور میں حکومتیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے عوام کو یہ سہولت دی ہے جی، ہم نے یہ سہولت دی ہے، دعوے ہیں یا نہیں ہیں؟ دعوے کرتے ہیں نا جی، ہم نے یہ کر دیا جی، ملک کے لیے یہ کر دیا، عوام کے لیے رعایا کے لیے یہ سہولت دی ہے، یہ سہولت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں، آپ اپنے دور خلافت کے اندر جو انصار اور مہاجرین کی خواتین تھیں، ان کے لیے آپ نے 200 درہم سے لے کر 400 درہم تک، یہ انصاری صحابہ ہیں، مہاجرین کی خدمت کرنے والے، یہ مہاجر صحابہ، ان کی ازواج مطہرات، ان کی بیویاں ہیں، تو ان کے لیے 200 درہم سے لے کر 400 درہم تک وظیفہ بیت المال سے حضرت عمر بن خطاب دیا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور جو بچہ پیدا ہوتا آپ کے دور خلافت میں، بچہ آج پیدا ہوا 100 درہم جی اس کا مقرر ہو گیا، جب ذرا تھوڑا سا بڑا ہوا 200 درہم کر دیا گیا، دودھ پینے والے بچے کے لیے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب
اپنے دور کے اندر رعایا کے ساتھ آپ نے ٹھیک ہے نا کیسا بہترین سلوک اور ان کی مدد فرمائی پیارے محبوب کے پیارے غلاموں. اسی طرح جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا، فتح مکہ ہوئی یا اس دن پڑھا، 2,000 درہم ان کے لیے وظیفہ مقرر، 2,000. اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے پڑھا ان کے لیے 3,000 درہم. اور جنگ احد کے اندر جو صحابی ہوئے، جنگ احد میں شریک ہوئے، احد والے صحابی 4,000 درہم ان کا سالانہ وظیفہ مقرر ہوا. اور جو بدر کے اندر شامل ہوئے بدری صحابہ 5,000. حسنین کریمین کو بھی وظیفہ 5,000 دیتے تھے. حضرت عمر بن خطاب اہل بیت کے ساتھ پیار محبت 5,000 امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیتے تھے اور 5,000 درہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اہل تشیع کی کتاب میں لکھا ہے جو خلیفہ برحق نہ ہو اس سے لینا جائز نہیں ہے، اس سے لینا جائز. حسنین کریمین تو لیتے تھے، پتہ جب ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر بن خطاب وہ ہیں جو علی کے بھی امام ہیں اور حسنین کریمین کے بھی امام ہیں. آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے. اور آج میں میرے ہاتھ میں کتاب آخر میں پڑھ کے سناؤں گا جو مولا علی نے حضرت عمر بن خطاب کی کیسی تعریف کی ہے. لہذا جو مولا علی کو ماننے والے کم از کم ان کا قول تو مانے. پہلے تو قرآن میں ہے ان کی عظمت، اللہ کے محبوب نے اپنی زبان سے ان کی شان بیان فرمائی، پھر مولا علی نے جو عظمت بیان فرمائی ہے. قربان جائے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ. امہات المومنین، ہم مسلمانوں کی مائیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو بھی حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد اس دنیا میں تھی، باقاعد حیات تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 10,000 درہم ہر ام المومنین کو آپ عطا فرماتے ہیں. 10,000 درہم. اور حضور علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے وسیلے سے جب بارش نہیں ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگی، یا اللہ پہلے تیرے محبوب کے وسیلے سے مانگتے تھے، آج ہم مانگ رہے ہیں پیارے محبوب کے چچا کے وسیلے سے بارش دے دے. وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا جان، ان کو اللہ کے پیارے محبوب کے غلام حضرت عمر بن خطاب ہر سال 12,000 درہم دیا کرتے تھے. 12,000 درہم دیا کرتے تھے. تو آپ جس وقت وصال کا وقت قریب آیا آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ 1 سال اور مہلت دیتا، میرے جی میں یہ تھا کہ غریب سے جو غریب ہے اس کو بھی امیر بنا دوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے. آپ نے رعایا کو کیسے سکون دیا. اب ذرا اس کو اور موجودہ جو حالات ہیں یہ کر دیا ہم نے، یہ سہولت دے دی، یہ سہولت جو کچھ ہوا ہے. ہاں جو سکون ملا ہے جب اسلام کا نور ہوتا ہے، قرآن کا نور ہوتا ہے، حدیث کا نور ہوتا ہے، یہ ہے خلافت راشدہ. خلافت راشدہ پھر ہر ایک کو انصاف بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، روٹی کپڑا سب کچھ ملتا ہے اور انصاف بھی ملتا ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم پیارے محبوب کے خلیفہ دوم ہیں. رات کو بیس بدل کے رعایا کے حالات، اگر دور آگ جلتی ہوئی نظر آئی وہاں پہنچے تو دیکھا بچے بھوک سے بلک رہے، رو رہے، اور وہ بچوں کی ماں کہہ رہی تھی کل قیامت کا روز ہوگا، امیر المومنین کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. آپ نے جب آواز سنی پوچھا مائی صاحبہ کہ تم نے امیر المومنین کو بتایا ہوتا نا کہ ہمارے گھر میں آتا نہیں. اس خاتون کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ وہ امیر المومنین اور ملک کا سربراہ اور لیڈر بننے کے لائق ہی نہیں ہے جسے رعایا کے ایک ایک فرد کے حال کی خبر نہ ہو، دکھ کا پتہ ہی نہ ہو.
کہ یہ کس حال میں ہے، دیہات میں رہنے والا کس حال میں ہے، فلاں محلے والا کس حال میں ہے، وہ کس حال میں ہے، ہر ایک کے دکھ کی خبر نہ ہو، وہ امیر المومنین بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ جو تھا نا دل کے اندر ہی اتر گیا۔ اپنے غلام اسلم کو فرمایا چلو بھی آئے بیت المال میں، آٹے کی بوری خود اپنے کندھے پر اٹھائی اور چربی کی کپا بھی اٹھایا۔ غلام کہتا امیر المومنین میں خدمت کر رہا ہوں، فرمایا نہیں، قیامت کے روز میرا بوجھ تو اٹھائے جب حساب و کتاب ہوگا۔ خود امیر المومنین جو 25 لاکھ مربع میل ایریے تک جہاں اسلام کا علم لہراتا تھا، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وہ سادہ امیر المومن لباس اتنا سادہ ہے، اگر مسجد نبوی کے ممبر پہ آتے ہیں اور کرتے مبارک کو پیوند لگے ہوئے ہیں، مصر میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں بھی اس وقت بھی پیوند لگے ہوئے تھے، اور باہر سے ایک آدمی نان مسلم ہے، آپ کی شہرت اور دبدبہ سن کے آتا ہے، مدینے والوں سے پوچھتا ہے تمہارا شہنشاہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں شہنشاہ نہیں ہے، یہاں تو خادم ہے، جسے ہم امیر المومنین کہتے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ کہا دیکھو وہ گارا بنا کے دیوار کو لیپ رہے، دیوار کو لیپ رہے۔ آ کر حال دیکھا، کہنے لگا لباس بھی سادہ ہے اور یہ حال ہے، لیکن اس میں ہے کون سا کرنٹ کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ جہاں جہاں بھی کوئی نان مسلم ہے بادشاہ، عمر کا نام آئے تو کانپ جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں تھر تھر، اور لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ نبی کی غلامی ہے، نبی کی غلامی کا صدقہ ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وہ نان مسلم ایک تھا تعلیم یافتہ تھا، اپنے روم کے اندر وہ پڑھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، پڑھتے پڑھتے اور آپ کے حالات کو جب پڑھا تو ایسے جوش میں آیا، آواز نکالی، سرونٹ بھاگتا بھاگتا آیا، نوکر اس کا، پوچھا سر کیا ہوا؟ کہنے لگے بھی مسلمانوں کے نبی کے خلیفے کے حالات پڑھ رہا تھا، میں نے کہا میں ملاقات تو نہیں کر سکتا، ان کی انہوں نے حکومت کیسے چلائی، عوام کو سہولتیں کیسے دی ہیں، ان کے دور کے اندر انصاف کا کیسے دورہ تھا، یہی کھڑے ہو کر اپنے روم میں نے انہیں سلوٹ مارا۔ وہ عمر جو نان مسلم بھی جنہیں سلوٹ مارے، پاکستان میں رہنے والا شیعہ بک بک کرے تو افسوس ہے اس پر۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اس لیے آپ ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اپنے علماء کے بیانات سنیں، اور وہاں مت جائیں جہاں فاروق اعظم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کی ماں کو جہاں گالیاں دی جا رہی ہوں، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر موت آنی ہے، مرنا ہے قبر میں، اللہ کے پیارے محبوب کے سامنے بھی تو جانا ہے نا، قیامت کا میدان ہوگا۔ اس لیے آپ کن کے ساتھ یاری لگائیں؟ جو اپنے سنی ہیں ان کے خطابات سنیں، جو شان اہل بیت بھی بیان کرتے ہیں اور شان صحابہ بھی بیان کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ پشاور سے میں نے 5 جلدوں میں کتاب منگوائی۔ ایک جلد ہے عربی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے، یہ دوسرا جلد ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ عمر بن خطاب۔ یہ تقریباً 800 صفحات پر مشتمل عربی میں کتاب ہے جی۔ اس پورے جلد کے اندر حضرت عمر بن خطاب کے حالات، ان کی عظمت، ان کی شان ہے۔ تیسرا جلد اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، اور پھر اس سے بھی موٹا جلد ہے جس میں مولا علی کی عظمت کا ذکر ہے، اور 5واں جلد ہے اس میں نواز رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی عظمت کا ذکر ہے۔ یہ 5 جلد میں نے پشاور سے، اور یہ میں مطالعہ کر کے آتا ہوں، پھر جناب کو سناتا ہوں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ تو شراب کی حد کتنی ہے؟ کوئی شراب پیتے ہوئے پکڑا جائے، کتنے کوڑے، کتنے؟ آہستہ آہستہ 80 کوڑے سزا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر اجماع ہوا۔ اور نماز تراویح عورتیں پھر پہلے تو مسجد میں پڑھتی تھی نا،
ان کے دور کے اندر ایسے حالات ہوئے، ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سے مشورہ ہوا تو ان کے مشورے کے بعد حکم ہوا کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نہ آئیں۔ حالات ایسے، نئے نئے لوگ کلمہ پڑھ کے آ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، تو روک دیا گیا۔ اور اسی طرح نماز تراویح، حضور علیہ السلام کتنی رات تشریف لائے؟ صرف 3 رات۔ پوچھا گیا، فرمایا کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، 20 رکعت فرض ہو جاتے کہ جیسے آج کل کرتے ہیں سستی، تو پھر ہم فرض کے تارک ہو جاتے۔ اس لیے اللہ کے پیارے محبوب چاہتے تھے میری امت کے لیے نرمی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے آپ نے فرائض اور وطروں کی جماعت خود کرائی۔ ابی بن کعب کو کھڑا کر دیا، لوگوں کو فرمایا ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ پورا مہینہ نماز تراویح یہ حضرت عمر بن خطاب کے دور سے شروع ہوئی۔ اور پولیس کا محکمہ ہے یہ سلسلہ، بیت المال کا باقاعدہ سلسلہ اور وظائف لوگوں کو دینا، یہ بھی آپ کے دور کے اندر، اور باقاعدہ ایک خاص طریقے کے ساتھ عدالتوں کے بارے میں، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان جائیں۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، ما قالہ علی بن ابی طالب فی الفاروق، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں مولا علی نے کیا فرمایا؟ اب جو مولا علی کو ماننے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تو مولا علی کے فرمان پر قرآن و سنت اگر نہ بھی سمجھ آئے تو اس کے اندر ہے کہ قال ابن عباس وضع عمر علی سریر، جب حضرت عمر بن خطاب شہید ہو گئے نماز کے اندر، صبح کی نماز میں تشریف لائے، ابو لولو فیروز نامی جو شخص تھا، 2 دھاری خنجر تھی، اس نے خنجر ماری، آپ گر گئے، خون جاری ہوا، آپ نے اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے امامت کرائی مختصر قرات کے ساتھ، اور پھر اس ظالم کو صحابہ نے پکڑا، اس نے بار کر کے نہ بار 13 صحابہ کو زخمی کر دیا۔ ایک صحابی بڑے، اس کے اوپر چادر ڈال دی، اس کو پکڑ لیا، اب اس کو یقین ہو گیا اب میں نہیں بھاگ سکتا، اس ظالم نے اپنے آپ کو مارا، خودکشی کر کے مر گیا۔ جو فاروق اعظم کا دشمن ہے وہ اپنے آپ کو مارتا رہتا ہے، پیٹتا رہتا ہے۔ جو بھی صحابہ کا دشمن ہوگا اپنے آپ کو مارے گا۔ جہاں بغض ہو نا 3 صحابہ کا جو سینے میں، تو اس سینے کی خیر نہیں ہے، اس سینے کو مار پڑے گی۔ بلکہ سنی کی مسجد کے قریب سے گزریں، دڑی دی آواز زیادہ آتی ہے، سادہ کیا کٹی دے آپ پہوے کٹی گئے، آگے فرشتے بھی بچھائیں گے، ہمیں کیا ہے؟ سن رہے ہو، آگے فرشتے بھی رعایت نہیں کریں گے۔ اور ماں اپنے بچے کو مارتی ہے تو اس کا کوئی قصور ہوتا ہے یا نہیں؟ پیارا آخر بچہ اس نے لگا دیا تماچا، آخر اس کا کوئی قصور، غلطی ہے نا؟ اپنے آپ کو جو مار رہا ہے کوئی نہ کوئی قصور ہے۔ اور پھر فضائل ثواب کون بیان کرتا ہے؟ جی ذاکر صاحب، اتنی فضیلت ہے اتنی، تو میں مشورہ دیتا ہوں ان کو کہ اپنے ذاکر کے قریب کھڑے ہو کر نا ایک برچی اپنی کانڈے تے 2 ذاکر دی کانڈے تاکہ او کو ثواب زیادہ تھے۔ ول پتہ لگ سی جو 2 برچیاں جلے جناب کو چھٹیاں کانڈے تھے، ول پتہ لگ سی جو ثواب۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، توجہ فرمائے، متوجہ ہو جائیں، اہل سنت کے نزدیک یہ جائز ایسی محفل میں جانا بھی، کئی لندھے سارے سنی آج سرائکی وچ دبی بیٹھا ہوں، کئی سنی سارے لندھے چاول کھاون واسطے وہ ٹوج ویندے، صحابہ کو پندے بیٹھے، ام المومنین کو سب کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اپنی ماں کی توہین سن کر چاول کھا کے یہ آ جاتے ہیں۔ ایسے سنی کو کرنا، اور کئی ان پڑھ ہیں ان کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی کالا جھنڈا محرم کے 10 دنوں کے بعد۔ تو اپنے مسلک کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ ہم کون ہیں؟ سنی، شکر خدا کے سنیاں۔ قبلہ عالم صاحب یہ کہتے ہیں، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو آپ نے پھر آپ کی زیارت کے لیے جنازہ ہونا تھا، کثیر تعداد سے صحابہ آ گئے، یصلون قبل ان یرفع، تو آپ کے لیے دعائیں فرما رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے میں بھی ان میں تھا،
دعائیں کر رہے تھے، اتنے میں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میرے کندھے پر۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ تھے، ترحم علی عمر، جو دعا فرما رہے تھے، عمر اللہ کی رحمت ہو آپ پر، اے عمر تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ ایک اور کتاب میں نے پڑھا، تو نے مسجدوں کی رونقوں کو بحال کرا دیا۔ مسجد کی کتنی مسجدیں بنوائیں، جو علاقہ بھی فتح ہوتا سب سے پہلے وہاں مسجد آپ بنواتے تھے۔ 5000 مسجدیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بنوائیں، ہر مسجد میں قاری قرآن، جن میں 900 جامع مسجدیں تھیں، اور پھر وہاں درس قرآن کے لیے قاری قرآن مقرر ہوتا، اس کی تنخواہ بیت المال سے خود عطا فرماتے، پھر مسجدوں کے اندر تشریف لے جاتے۔ ابو دردہ جامع مسجد دمشق میں درس دیتے تھے ظہر کے بعد، وہاں تشریف لے گئے، پوچھا جب درس قرآن دیتے ہو کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ صحابی نے عرض کی، اے امیر المومنین جب درس قرآن ظہر کے بعد دیتا ہوں 18,000 مسلمان سنتے ہیں۔ کتنے؟ مسجدوں کو آباد کیا، تالے نہیں لگوائے، مسجدوں کو آباد کیا۔ کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 900 جن میں جامع مسجدیں تھیں، پھر آپ بیت المال سے قرآن کے قاری ائمہ ان کی تنخواہیں آپ دیا کرتے تھے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت مولا علی دعا فرما رہے ہیں اور فرمایا ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملی منکا، اے فاروق اعظم میرے دل میں سب سے تیرا زیادہ پیار ہے، تو میرا پیارا ہے، محبوب ہے۔ یہ مولا علی کا فرمان عالی شان۔ اور آگے فرمایا کہ اے حضرت فاروق اعظم، اے ملا اللہ کی قسم ہے، یہ مولا علی قسم اٹھا کے فرما رہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ تجھے تیرے وصال کے بعد تیرے ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، تیرا مدفن بھی حضور علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا حسب تو انی کن تو کثیرن اسمع النبیہ، کہ میں نے بارہا اللہ کے رسول سے سنا۔ مولا علی فرما رہے ہیں میں نے بار بار سنا، صبح سنا، شام سنا، سفر میں سنا، حضر میں سنا، کئی بار سنا۔ اللہ کے محبوب فرمایا کرتے تھے ذهب تو آنا و ابو بکر و عمر، اے علی ابو بکر بھی میرے ساتھ تھا، عمر بھی ساتھ تھا، ہم فلاں جگہ گئے۔ کبھی فرماتے دخل تو آنا و ابو بکر و عمر، فلاں جگہ میں داخل ہوا، ابو بکر صدیق داخل ہوئے، عمر بن خطاب داخل ہوئے۔ کبھی فرماتے تھے خرج تو آنا و ابو بکر و عمر، رواہ البخاری، حدیث بخاری کی ہے، حدیث بخاری کی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ مولا علی فرما رہے ہیں اے فاروق اعظم، دنیا سے تشریف لینے والے، لے جانے والے، جامع شہادت نوش کرنے والے، 25 لاکھ مربع میل تک حکومت فرمانے والے، اے فاروق اعظم میں نے اللہ کے محبوب سے بارہا سنا کہ صدیق اکبر کا نام اور ساتھ تیرا نام، مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ ان کے ساتھ ہی۔ تو آپ نے پہلے بھی پیغام بھیجا حضرت ام المومنین کے پاس کہ میرا جی چاہتا ہے مجھے آپ اجازت دے دیں اپنے حجرے میں، جہاں میرے آقا تشریف فرما ہیں اور صدیق اکبر، میں ان کے قریب ہی دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ام المومنین نے ہماری ماں نے ایثار فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اپنے آپ کو ترجیح دیتی ہوں، تو پھر بھی آپ نے فرمایا میرا جنازہ پڑھنے کے بعد لے جانا، وہاں باہر سے آواز دینا، اگر اجازت دے دیں تو ان کے قریب، پیارے محبوب کے قریب دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع کے ساتھ اندر دفن کرنا۔ تو آپ کا مدفن بھی وہاں جہاں 70,000 فرشتے روزانہ آ رہے ہیں، جو آ جائیں ہوں گے قیامت تک ان کی باری، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام۔ اور یہ ہے مسئلہ ہے کہ جہاں سے کسی کا خمیر اٹھایا گیا وہیں اس کا مدفن ہوتا ہے۔ پتہ چلا فاروق اعظم کا خمیر بھی وہیں سے اٹھایا گیا، جہاں اللہ کے محبوب اور صدیق اکبر کا خمیر اٹھایا گیا۔ اب جو بھی مسلمان جاتا ہے وہاں اللہ کے محبوب کو سلام کرتا ہے، پھر تھوڑا سا ہٹ کے صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں، پھر ہٹ کے حضرت فاروق اعظم کو سلام پیش کرتے ہیں، جہاں 70,000 فرشتے بھی وہاں حاضری دے رہے ہیں
اور سنی قیامت تک سلام کرتے رہیں گے۔ اللہ کے محبوب کے قرب کے اندر ہیں۔ بھنگی بھنگ کے نشے میں اگر فاروق اعظم کو بھونکے تو کتا 14ویں کے چاند کو اگر بھونکے، چاند کا کچھ بگڑے گا بتائیے۔ اور یہ میں نے کیا عرض کیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی زبان سے تعریف فرمائی۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ اچھا 55 ہو گیا ٹائم، درود شریف پڑھیے۔ حضرت سعید بن زید وہ فرماتے ہیں جب آپ کا وصال ہو گیا، رو رہے تھے، پوچھا خیر ہے، فرمایا آج اسلام میں ایسی دراڑ پڑ گئی ہے نا، قیامت تک یہ پوری نہیں ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن مسعود جو 23 سال حضور علیہ السلام کی غلامی کرتے رہے، لوٹا اٹھانے والے، مصلا اٹھانے والے، حضور علیہ السلام کا مسواک اٹھانے والے، 23 سالہ محبوب کے خادم، جب عمر بن خطاب کا وصال ہوا تو اپنی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یوں تعریف کر رہے تھے کہ فرمایا کہ اگر سارا علم لوگوں کا ایک پلڑے میں ادھر فاروق اعظم کا علم ہو، فرمایا ان کا علم بڑھ جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، فرمایا جدھر ہی قدم بڑھائے فتح ہی فتح۔ روم کا ملک فتح ہوا آپ کے دور خلافت میں، اور اسی طرح ایران فتح ہوا وہ بھی آپ کے دور خلافت کے اندر، اور بڑے بڑے عجیب واقعات پیش آئے۔ آپ جمعہ کا دن ہے، فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، 1500 میل نہاوند کا علاقہ ہے، اور آپ وہیں خطبے کے دوران ساریہ کو فرما رہے ہیں جو سپہ سالار تھے، یا ساریہ الجبل، پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، خیال کرو۔ وہاں آواز پہنچی ہے، مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، وہاں سے قاصد آیا، عرض کرتا ہے اے امیر المومنین، ہم نے آپ کی آواز وہاں سنی تھی نہاوند میں، یہ آواز کیسے پہنچی؟ نبی کی غلامی کا صدقہ۔ اور اگر دریا کے اندر ایک لڑکی کو ذبح کر کے دفن کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پانی جاری ہوتا تھا۔ جب وہ علاقہ فتح ہوا، سپہ سالار نے خط لکھا اب کیا کرنا ہے، تو فاروق اعظم نے خط لکھا دریا کے نام، فرمایا اگر تو جاری ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، میں اللہ کا بندہ عرض کر رہا ہوں جاری ہو جا، اور اگر تیری مرضی ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ خط آپ کا سنایا گیا، دریا جاری ہوا، پانی آج تک خشکی، پانی پر بھی حکومت ہے، ہوا پر حکومت ہے۔ اگر آگ ایک جگہ لگی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا امیر المومنین آگ لگی ہو، آگے بڑھ رہی ہے، فرمایا یہ میری چادر دکھا دو، یہ امیر المومنین کی چادر ہے، نبی کے غلام کی چادر ہے، حضرت فاروق اعظم کی چادر آگ کو دکھائی گئی، آگ کو بھی شرم آ گئی، آگ بجھ گئی، اور مدینہ پاک کی دھرتی ہے، زمین کانپنے لگی، زلزلہ آیا، آپ نے کوڑا اٹھایا، زور سے جلال سے زمین پہ مارا، فرما علم عادل علیک، اے مدینے کی سرزمین، کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ اب چیختی کیوں ہے؟ زمین کو بھی سکون آ گیا، مٹی پر حکومت ہے، آگ پر حکومت ہے، اور ہوا پر بھی حکومت ہے، پانی پر بھی حکومت ہے۔ یہ اربع عناصر جن سے ہم بنے ہیں، پوری کائنات اربع عناصر سے بنی ہے، سوائے ٹھیک ہے نا فرشتوں کے وہ نور سے بنائے گئے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور ان سب پر حکومت ہے تو فاروق اعظم کی حکومت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عظمت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ انشاءاللہ شان اہل بیت شہداء کربلا کا ذکر آئندہ جمعہ آپ سماعت فرمائیں گے، سنتے ادا فرمائیں۔